خیال کا پاکیزہ ہونا روح کی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بحالت مرض مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے اور قبر کے فتنوں سے بچایا جاتا ہے۔ ہر صبح و شام اسے جنت سے رزق دیا جاتا ہے۔ موت کی سختی ناقابل برداشت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا وقت جب قریب آیا تو آپ کے سامنے پانی کا ایک بڑا پیالہ رکھا ہوا تھا، جس میں پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس برتن میں ڈالتے اور پھر اس ہاتھ کو اپنے چہرے پر رکھتے اور فرماتے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یقیناً موت کے وقت سخت تکلیف ہوتی ہے۔ پھر آپ ہاتھ اٹھا کر فرمانے لگے، حتیٰ کہ آپ فوت ہو گئے اور آپ کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں ناپسند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں ناپسند فرماتا ہے، بلا وجہ کی فضول باتیں، گپ شپ، مال کو برباد، فضول خرچی کرنا، لوگوں سے بہت مانگنا، سوال کرنا۔ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے نصیحت کیجیے۔ ارشاد فرمایا، غصہ نہ کرو۔ اس نے بار بار وہی سوال کیا، جواب نہیں ملا کہ غصہ نہ کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر گھمنڈ ہوگا، اور جہنم میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر ہی گھمنڈ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے والا پچھتائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پچھتانے کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا، اگر وہ نیک ہے تو اس پر پچھتائے گا کہ اس نے نیکیوں میں کیوں کر اضافہ نہیں کیا، اور اگر وہ گنہگار ہے تو وہ پچھتائے گا کہ وہ گناہوں سے باز کیوں نہ آیا۔ رات کی گھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آپ کی ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان شخص دنیا و آخرت کی جو بھی چیز اللہ سے مانگتا ہے وہ اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو تاکہ تم سے رحمت کا برتاؤ کیا جائے۔ اور یہ لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ دوغلی بات کرنے والا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس شخص کو سب سے بدتر پاؤ گے کہ کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے اور دوسروں کے سامنے دوسرے رخ سے جاتا ہے۔ اللہ پاک کس پر رحم کرتا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو بیچتے، خریدتے اور تقاضا کرتے وقت نرمی اور کشادہ دلی کا مظاہرہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو درجے میں روزے، نماز اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑنے والوں کے درمیان صلح کروا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو تمہارے مرض اور تمہاری دوا کے بارے میں نہ بتاؤں؟ غور سے سنو، تمہارا مرض گناہ ہے اور تمہاری دوا استغفار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبولیت کے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرو۔ زمزم روئے زمین کا سب سے عمدہ پانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روئے زمین پر سب سے بہتر پانی زمزم ہے، جو بھوکے کے لیے غذا اور بیمار کے لیے شفا ہے۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم مریض کے پاس جائے تو اس سے کہے کہ تیرے لیے دعا کرے، کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو یہ نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، بلکہ وہ پختگی اور اصرار سے سوال کرے اور بڑی رغبت کا اظہار کرے، کیونکہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہا کرو اور جاسوسوں کی طرح کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ شہرت کا لباس ممنوع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا اللہ تعالیٰ اسے قیامت میں جنت کا لباس پہنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں پا سکتے۔ فخر خود پسندی، یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیا میں تمہیں آگ والے کی خبر نہ دوں؟ ہر تن کو اکڑ کر چلنے والا اور تکبر کرنے والا ہے۔ میری ماں کے ذمے ایک نظر تھی، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے ذمے ایک نظر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی طرف سے نظر پوری کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کو سفر فرمایا کرتے تھے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ کم ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں جمعرات کے سوا اور کسی کو نہ ملے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی کیا قدر و منزلت ہے تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس وقت اس کے نزدیک اللہ کی کیا قدر و منزلت ہوتی ہے۔ ولایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے آسمانوں اور زمین میں اور تمام ارضی و سماوی مخلوقات کے لیے اپنی حجت بنایا، اور میں زمین و آسمان کے رہنے والوں کا کوئی عمل قبول نہیں کروں گا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا اقرار نہ کروں۔ مولا کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں وہ ہوں جس کی محبت اور ولایت کے بغیر بندوں کے اعمال قبول نہیں ہوتے، اور میری ولایت کے بغیر کسی کی نیکیاں کام نہیں آتی۔ دنیا کی حقیقت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان ہے۔ حضرت امیر المومنین امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کی مثال تمہارے سایہ کی سی ہے، تم ٹھہرو گے تو وہ بھی ٹھہر جائے گا، اگر تم اسے حاصل کرنا چاہو گے تو وہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ خدا سے ڈرنے والے کی زبان لفظوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں۔ منہ میں زبان تو سبھی رکھتے ہیں، مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ نماز کے ساتھ انعام، پہلا روزی میں برکت، دوسرا تندرست صحت، تیسرا نیک اولاد، چوتھا خوشحال گھر، پانچواں دنیا میں عزت، چھٹواں میدان حشر میں جام کوثر، ساتواں آخرت میں جنت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوبصورت بات۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا موت سے ایک دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں۔ فرمایا تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بھی لوگوں کے درمیان صلح صفائی کے لیے غیر کی بات کرے اور اچھی بات نقل کرے وہ جھوٹا نہیں ہے۔ انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے میرا بندہ کہہ کر ہی پکارتا ہے اور مایوسی سے بچاتا ہے۔ زندگی سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ دھوکہ بس وہ نہیں دیتا جسے موقع نہیں ملتا۔
کچھ لوگ اکیلے ہو جانے کے خوف سے بے قدر لوگوں کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ اچھے دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کو اچھی سوچ پہ کوئی انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پہ نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبر کرو، مقصد تک پہنچ جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارا صبر تمہیں کامیابی عطا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر انسان کی عزت اور اس سے محبت کرو، کیونکہ ہر انسان میں خدا کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عقلمند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ جس کا دل شک سے پاک ہو۔ اصل عزت آخرت ہی کی ہے۔ حضرت امیر المومنین امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کی ذلت آخرت کی عزت ہے۔ بہت بڑا گنہگار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے نفس میں غیبت کی عادت مت ڈالو، اس کا عادی بہت بڑا گنہگار ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کا راز حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ناپسند صفات سے پرہیز کرنے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ سب سے عاجز انسان کون ہے؟ امیر المومنین امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عاجز ترین انسان وہ ہے جو دوست بنانے سے بھی عاجز ہو، اور اس سے زیادہ عاجز وہ ہے جو رہے سہے دوستوں کو بھی کھو دے۔ معافی کے لیے ممنوع افراد حضرت امیر المومنین امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس شخص سے معافی نہ مانگو جو تمہارے لیے کسی عذر کے نہ ہونے کو پسند کرتا ہو۔ اپنے آپ کو اذیت پہنچانے والے حضرت امیر المومنین امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بد اخلاق اپنے آپ کو ہی اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ امیر المومنین امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گھریلو اختلافات سے پیدا ہونے والی پریشانیاں انسان کو بہت جلد بڑھاپے میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کا اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہن سہن کا طریقہ ہوتا ہوگا، خدا بند عالم اس کی محبت کو مولانی بنا دے گا۔ شرافت کی نشانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خاکساری شرافت و نجابت کی دلیل ہے۔ لالچ سے رزق نہیں بڑھتا حضرت امیر المومنین امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حرص رزق میں اضافہ تو نہیں کرتا، البتہ قدر و منزلت کو گھٹا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر جمعہ کو والدین کی یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور اسے والدین کا فرما بردار لکھ دیا جاتا ہے۔ اذیت ناک دشمن امیر المومنین امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رشتہ داروں کی دشمنی بچھو کے ڈنک مارنے سے زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے۔ ایک دوسرے پر غصہ کرنے سے دوری پیدا ہوتی ہے۔ حضرت امیر المومنین امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کوئی مومن اپنے کسی بھائی پر غضبناک ہو تو یہ اس سے جدائی کا سبب ہوگا۔ میرا اللہ وہ جو مجھ سے بڑھ کر مجھے جاننے والا ہے، شہر سے بھی زیادہ قریب رہتا ہے، ہاں میں ہی اسی سے بھاگتی رہتی ہوں، اور وہ رہنمائی فرماتا ہے کہ وہ کرو جو میری برگزیدہ ہستیوں نے کیا۔ وہ عظیم ہے، وہ کریم ہے، کیا یہ اعزاز ہے کہ وہ مجھ جیسی سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہی فخر تو مجھے آگے بڑھنے کی چاہت دیتا ہے۔ جو لوگ قرآن سے جڑ جاتے ہیں نا، پھر اپنی زندگی کی ہر جنگ جیت جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دل اور زبان کا سخت کرنا پسند نہیں، اس لیے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا۔ جب آپ کی پریشانی اور بے بسی آپ کو سکھانے لگ جائے تو اللہ کے آگے سجدہ کرو، جھک جاؤ اور اسی سے مانگو۔ اللہ نے اگر دل دعاؤں کی جانب موڑا ہے، کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔
मालूम कि जब कोई भीगी आंखें सख्ती से रगड़ कर लंबी सांस खींचकर तब मुस्कुराहट लबों पर सजाए आसमान की तरफ देखती, तो सब ठीक किस इंतहा पर होता। दुखों में सबसे बड़ा दुख ये है कि हम दुनिया से जाने वालों को कभी दोबारा देख नहीं सकते और न ही उनसे बात कर सकते हैं। अल्लाह जल्ल जलालुहु खुदा की मोहब्बत का अंदाज भी बहुत कमाल है। सब कुछ देकर कहता है कोई मानने वाला। जहाँ इंसान जाता है वहाँ उसका रिस्क पहले पहुंचता होता है। अल्लाह वालों की सोहबत में बैठने से अखलाक है। कुरान शरीफ में शिफा और रहमत के दरिया बहते हैं। दुनिया में सबसे आला डिग्री हिफ्ज़ कुरान करीम की है। अपने हक के लिए जद्दोजहद करो, चाहे तुम कितने ही कमजोर हो। तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। हमेशा वही बुलंदियों पर होते हैं जो खुद से पहले दूसरों का सोचते हैं। काली रात में दो काले पहाड़ों के दरमियान एक चींटी रेंग रही है। उस चींटी के रेंगने से जो निशान पड़ रहे हैं अल्लाह उन्हें भी देख रहा है। बीवी तब आप पर एतमाद करती है और बगैर हिचकिचाए अपने दिल की बात आपसे कहती है जब आप उसकी बात घर वालों या किसी तीसरे के सामने बयान करते हैं। रिश्तों को संभालते संभालते थकावट सी होने लगी है। रोज कोई न कोई नाराज हो जाता है। जिनके साथ जिंदगी गुजारनी हो उनमें नुक्स नहीं तलाश किए जाते। किसी का दिल न दुखाना, उसने सब्र कर लिया तो तेरे लिए मसला बन जाएगा। अजीब तरह से गुजर रही है जिंदगी, सोचा कुछ किया कुछ, हुआ कुछ और मिला कुछ। लोग तुमसे चाहे जो भी छीन ले पर तुम्हारा मुकद्दर कभी नहीं छीन सकते। डरो उन लोगों से जो सह जाते हैं। एक कब्र पर लिखा था, किसी को क्या इल्जाम दूं, जिंदगी में सताने वाले भी अपने थे और दफनाने वाले भी अपने थे। समझदार वो नहीं जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो, बल्कि असल समझदार वो है जिसे ये हुनर आता हो किससे कहा, किन अल्फाज पर और किस लहजे में बात करनी है। सुकून आपकी जात से बाहर किसी जगह का नाम नहीं, बल्कि उसी जगह के अंदर खुश रहने का नाम है। अपनी बहन छुपाओ, दूसरों की बहन पाओ, ऐ इब्ने आदम।